السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ صبح صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من خاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر غافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ عزیزان محترم، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج اللہ نے ہمارے سے وہ سنت ادائیگی کے لیے ہم کو جمع کیا، اور ہم نے وہ سنت کو ادا کیا جو کربلا کے میدان میں اپنے جان جگر کے ٹکڑوں کو کٹتے دیکھنے کے باوجود، اپنے گھر کے عزیز و قارب کو لٹتے دیکھنے کے باوجود، سب سے پہلے اگر کوئی حضرت حسین نے عمل کیا تو عصر کا وقت تھا، عصر کے وقت کو دیکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ فرمایا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں اور میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک رہا ہوں۔ اے میرے کو مارنے والوں، اے مجھے ہلاک کرنے کا ارادہ رکھنے والوں، مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک سکوں۔ میرے عزیز دوستو، میرے حسین میدان کربلا میں ہیں، جدھر دیکھو اپنے عزیز و قارب کے لاشیں ہیں یا اپنے لخت جگر کے لاشیں ہیں، مگر اس کربلا میں کوئی ساتھ نہیں ہے، مگر پروردگار، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے حضرت حسین نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ اے اللہ، میں وہ عمل کر رہا ہوں جو تجھے پسند ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ اکبر بول کے آپ نے نماز کی رکعت مانی اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کہہ دیا، دیکھو تم جس نانا کی پیروی کرتے ہو میں اسی کا نواسا ہوں، تم جس نانا کو مانتے ہو میں اسی کا نواسا ہوں، آج تم جس کا غم بنا رہے ہیں میں انہی کا میں وہی ہوں، لیکن آج میرے اوپر ہزاروں غم ہیں، لیکن پھر بھی میں نے اللہ کے سامنے پیشانی کو ٹیکنے سے نہیں رکا۔ اے میرے ماننے والوں، تم بھی اللہ کے سامنے جھکا کرو، اللہ کو راضی رکھا کرو۔ کمال کی بات ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ گلے پہ تیغ ہے، گلے پہ تیغ ہے یعنی تلوار ہے، اور زبان پر کیا ہے؟ ربی العالی۔ میدان کربلا ہے، جدھر دیکھے ادھر دشمن ہے، لیکن وہ اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا نواسا، کسی کی پرواہ نہیں کیا، اپنی پیشانی کو ٹیک دیا، اور ایسے ٹیکا کہ اللہ نے اس پیشانی کو قبول فرما لیا۔ اللہ نے اس پیشانی کو ایسے قبول فرمایا کہ جب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز قیامت تک اگر رہیں گے تو آپ سجدے میں رہیں گے، زبان پر رہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے عزیز دوستو، اور اسی نماز اور اسی سجدے کی حالت میں آگے بڑھ کے دشمنوں نے یہ سمجھا کہ حسین اگر نماز سے اٹھ جائے تو پھر ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے،
کیونکہ یہ نواز رسول بھی ہے اور علی کے صاحبزادے بھی ہے، ان سے مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے سجدے کی حالت میں آپ کو ایسا وار کیا کہ آپ کا سر اور دھڑ الگ ہو گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فرماتے ہیں یہ عجب طرح کی نماز تھی، نہ ادا ہوئی نہ قضا ہوئی۔ آپ نماز بھی کیسی پڑھے، نہ ادا ہوئی، ادا اس واسطے سے نہیں ہوئی کہ آپ نماز کی نیت کرے پہلے سجدے میں ہے، اور قضا اس واسطے سے نہیں ہوئی کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد اگر آپ کی موت بھی آ جاتی ہے تو مرے دم تک آپ نماز میں کھڑے ہوئے رہیں گے۔ بہت سے لوگ آج حج کو گئے نا، بہت سے لوگوں کا حج میں انتقال ہو گیا۔ ہم ماتم تو کر لیے، مگر یہ بھی سوچو اب وہ روز قیامت تک اللہ ان کو حج کا ثواب دیتا رہے، حج کا ثواب اللہ ان کو پہنچاتا رہے گا۔ اور آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ اچھائی کے طرف جانے تیار نہیں ہے، برائی سے رکنے تیار نہیں۔ آج حسین کی یاد منانے والوں، اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں، آج توبہ کرو اللہ کے گھر میں کہ ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو حسین کو پسند نہیں تھا، وہ عمل نہیں کریں گے جو علی اکبر کو پسند نہیں تھا، وہ عمل نہیں کریں گے جو میرے رسول کو پسند نہیں تھا، وہ عمل نہیں کریں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھا۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تو بولو، ہم لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ عادت ڈالو بولنے کی۔ تھینک یو، گڈ بائے، گڈ نائٹ، موبائلوں پہ آج ایک صاحب کا میسج آیا، مولانا آج 10 محرم میں میرے کو معاف کر دو۔ تم مولانا جا رہے ہیں کیا آپ؟ میسج میں انہوں معاف کرو، بولے میں بھی میسج میں دیا کب جا رہے ہیں آپ، بولیے وہ ٹرین میں چھوڑنے آ جاتا ہوں۔ عجیب لوگ ہیں، کوئی بھی ایسی پریشان ہے، دن آ گیا معافیاں مانگ لیتے ہیں۔ موبائل کی معافی قبول ہے تو پھر موبائل ہی کھا لیا کرو، کھانا کہیں کو کھاتے، آڑنا کہیں کو تے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی انڈیا میں نام اول نمبر پہ آ رہا، حیدرآبادیوں کا۔ زومیٹو میں سب سے زیادہ بریانی بکی حیدرآباد میں۔ کیا مسلمانوں کا کھانا ہے؟ کھانا چھوڑو میاں، آج حسین کی زندگی کے وہ حالات بیان کرتا ہوں جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ وہی حر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے لے کر جو یزید کے فوجی ہے، یزید کے طرف سے آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے، وہ اگرچہ کہ عاشق رسول تھے، اگرچہ کہ میرے حسین کے اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، مگر جب حکومتوں کے کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی تنخواہ رہتی ہے، اپنی نوکری رہتی ہے، اپنی آل اولاد رہتی ہے۔ یہی ہوا، اور انہوں نے ایسے مقام پر لے کے گئے جہاں کے جانے کے بعد حضرت حسین فرماتے ہیں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، ایک جگہ ہم نے خیام کیا، اور اس مقام پر جب ہم خیام کیے تو کچھ دیر کے لیے ہم ڈیرے سے ٹیکا لے کے بیٹھا تھا، ساتھ میں میرے علی اکبر تھے جو حضرت حسین کے صاحبزادے تھے، بڑے صاحبزادے تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں تلوار پر اپنے ہاتھ رکھ کر کچھ میری نیند لگی، اور نیند لگنے کی دیر تھی کہ مجھ سے کوئی جاتے جاتے کوئی خواب میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو ادھر جا رہے ہیں، موت ان کو لینے کے لیے ان کے قریب آ رہی ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حضرت علی اکبر نے فرمایا ابا جان یہ انا للہ پڑھنے کی کیا بات تھی؟ کہا کہ بیٹے میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ہم یہ جا رہے ہیں جدھر، وہاں سے 2 آدمی آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ موت ان کو لینے آ رہی ہے۔ تو آج کا بچہ ہوتا تو یہ کہتا ابا جان موت سامنے آ گئی ہے، اب ہم پلٹ کے جائیں گے، اب کیا لڑیں گے، کیوں لڑیں گے، کیا وجہ سے لڑیں گے؟ یا تو حضرت حسین کو سامنے والوں کو یہ بتانا تھا کہ میرے نانا کا جو حکم ہے وہ روز قیامت تک چلنے والا ہے۔ نانا کی فرمان کو آپ نے پیچھے ڈالنا پسند نہیں کیا، اور آپ کے صاحبزادے نے
بڑی قوت کے ساتھ کہا کہ ابا جان ایک سوال کا جواب دیجئے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کیا سوال کرنا چاہتے ہو بیٹے، سوال کرو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے پیارے صاحبزادے فرماتے ہیں ابا جان یہ فرمائیے ہم جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح ہے، ہم حق پہ ہے یا نہیں ہے؟ علی اکبر کی اس سوال کے جواب پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی اکبر ہم حق پر ہیں۔ تو آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں ابا جان جب حق کے راستے میں نکلے ہیں تو کٹنے کا کیا ڈر ہے؟ ہم گردنیں جھکائیں گے نہیں ابا جان، گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اپنے بچوں کو بھی اندر ایمان پیدا کرو۔ آج تمہارے بچوں کے اندر ایمان پیدا کرنا ضروری ہے۔ آج ہماری اولادوں کو اصلاح کرنا، ان کے ایمان کی اصلاح کرنا، ان کے گھروں میں ان کے بیٹھنے چلنے پھرنے ان کے وقت کو ہر وقت ان کے اوپر نظر رکھنا۔ آج بڑا زمانہ خراب ہے میرے بھائی، آپ ذرا اپنی اولاد پہ سے نگاہ ہٹائیں گے اور آپ کی اولاد بگڑ جائے گی اور آپ کی اولاد گمراہی کے راستے پہ چلے جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آخر میں ایک مقام آیا، ایک مقام پر آپ کھڑے، پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا یہ وہ مقام ہے جس کا نام کرب و بلا ہے۔ کیا نام ہے؟ کرب و بلا۔ ایک کرب والا تڑپنے والا اور بلاؤں کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے کو یاد آ گیا کہ میرے نانا جان بھی تو مجھے کہے ہیں، میرے کو معلوم ہے کہ ایک کربلا کے میدان میں ایک دن میرا نواسہ شہید ہونے والا ہے، قربان جائیے۔ اس کرب و بلا کے میدان میں بھی الحمدللہ چہرے پہ بل نہیں آیا، چہرے پہ ایسی کوئی وحشت طاری نہیں ہوئی، بلکہ اس میدان میں بھی آپ نے سامنے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آؤ ہم نماز ادا کریں گے۔ کمال کی بات ہے، امام ماننے تیار ہے مگر اقتداء کرنے تیار ہے، مگر دشمنی میں اتنے گھل گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آنکھوں کو خوش کرنے کا ایسا بیڑا اٹھا لیا کہ اس وقت نماز تو امام کے پیچھے پڑھتے تھے، نماز تو حسین کے پیچھے پڑھتے تھے، مگر تلواریں حضرت حسین کے دشمنوں کے طرف سے چلایا کرتے تھے۔ ابن زیاد جو اس کوفے کا گورنر تھا، اس نے جیسے ہی حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں آئے، اس نے اپنا ایک لشکر بھیجا، اور وہ بھی لشکر کتنا بڑا، یہ 72 آدمی ہے، یہ 72 ان کے ساتھ ہے، وہ 72 رشتہ دار ہے، جانثار ہے یا آپ کی اولاد ہے، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ فرماتے ہیں شام میں جو فوج آئی وہ 4000 کی فوج تھی، اور معلوم تھا میاں یہ 4000 کی فوج کو بھی حضرت حسین ہرا سکتے ہیں، اس لیے ان کو تو نماز میں ہی شہید کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دیکھیں کہ لشکر آ گیا ہے، اب بات بننے والی نہیں ہے، آپ نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ کہا یا تو میرے کو یزید کے پاس لے چلو، یا میرے کو اپنے مکہ مکرمہ کو جانے دو، یا جہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے، جہاں بھی اسلام کے لیے جنگ ہو رہی ہے، میں اس مقام پہ جانا چاہتا ہوں اور اسلام کے لیے اپنی گردن کٹانے جانا چاہتا ہوں۔ مگر جب کسی کو لالچ پڑ جاتی ہے نا، ابن زیاد کو بھی شام کے گورنر بننے کے خوابوں نے اور کسی کوئی ملک کے گورنر بن کے خوابوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا پیاسا بنا دیا تھا، اور اس کے اندر ایسی کیفیت جاری ہو گئی تھی کہ وہ تو حضرت حسین کے سر کا کاٹنا چاہتا تھا، اور آپ کے حضرت حسین کو نقصان پہنچانا اس کا یہ تھا۔ کیوں؟ دنیا کی خاطر۔ آج ہم لوگ بھی دنیا کی خاطر لڑ رہے نا، 700 روپے کے واسطے چاقواں گھسا لے رہے،
300 روپے کے واسطے چاقو نکال لے رہے. میرے بھائی یاد رکھو، مومن کو مارنا، مومن کی موت جس کو آپ مارتے ہیں وہ مجرم ہے، اور وہ مجرم کو روز قیامت تک اللہ گناہوں میں ڈال کے رکھے. اس لیے کسی مسلمان پر وار مت کرو، کسی مسلمان کو ہلاک مت کرو، بلکہ مسلمان تو وہ ہے جو ہر ایک کا خیر خواہ ہو. مسلمان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والا. مسلمان کی عادت کا ہونا ہر ایک سے خیر خواہی، ہر ایک سے اچھا رہنا، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا. مگر آج ہم لوگ ملتے بھی مسکرا کے نہیں، موبائلوں میں رہتے رہتے مل لیتے، بعد میں بولتے آپ ملے تھے میرے سے، ارے اب بھی ملا نا ہمیں، ارے میں موبائل میں مصروف تھا بابا. موبائل کب تک چلائیں گے میاں؟ اب موبائل جو ہے وہ چلاتے چلاتے اتنی عادت ہو گئی کہ ماں باپ کے قدم دبانا بھی بھول گئے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی بھول گئے، ماں باپ کو خوش دیکھنا بھی بھول گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں جب آپ نے 3 باتیں کہیں تو ابن زیاد نے انکار کر دیا، اور ابن زیاد کیونکہ گورنر تھا اور وہاں کے گورنر کے کنٹرول میں پوری فوج تھی، کہا کہ حسین کو کہو کہ بھئی آج جنگ کر لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کا دن چھوڑ دیں، آج کا دن ہم اللہ کو اپنے راضی کرنے گزار لیں گے، اور کل ہم انشاءاللہ جنگ کے لیے تیار رہیں گے. کسی کی شب ہجر روتے کٹی ہے، کسی کی شب ہجر سوتے کٹی ہے. یا الہی یہ لوگوں کی کیسی شب ہے، نہ روتے کٹی ہے نہ سوتے کٹی. یہ اللہ والے نہ روئے نہ سوئے، بلکہ اللہ کو بنانے بیٹھ گئے، مرضی مولا کو دیکھ لیتے بیٹھ گئے. کہا مولا کل کے بعد یہ حسین رہے گا نہیں معلوم، لیکن میرے مولا آج کی رات کی جو مجھے آپ نے اجازت دی اور جو موقع دیا اپنے سامنے جھکنے کا، اپنے ذکر کو کرنے کا، اپنا شکر ادا کرنے کا، میں اس پہ ہی آپ کا شکر گزار. سبحان اللہ. میرے عزیز دوستو، ایک جگہ تلواراں تیز ہو رہے ہیں اور ایک جگہ اللہ کے رسول کے نواز سے اپنے گھر والوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں دیکھو میرے مرنے کے بعد کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ لوگوں کو غلط نظر آئے، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا، بلکہ ایسا عمل کرنا کہ تمہارے لیے اور میرے لیے آخرت کے لیے مصیبت نہ بن جائے، بلکہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھو، اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھو، اپنے آپ پر ظلم نہ کر لو، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرو. سبحان اللہ. میرے عزیز دوستو، صبح ہوئی تو کیا ہوا؟ یہ بھی صبح عجیب صبح تھی، ایک ایسی صبح تھی کہ جس کی شام ہونے والی نہیں تھی. ایک قبیلے کے لیے تو شام نہیں ہونے والی تھی، اور وہ قبیلہ تھا وہ جنگ کے میدان میں میرے رسول کے وہ جانثار تھے، میرے سرکار کے وہ محبوب ترین نواسے تھے جس کی پیاس کو میرے سرکار بجھانے چاہتے ہیں تو اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین میری زبان چوسو، تمہاری پیاس کو اللہ بجھا دے گا. میرے عزیز، وہ حسین جو رسول کے ہمیشہ سینے سے لگے رہے، وہ حسین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر من و عن قبول کرتے تھے، وہ حسین جو شباہت رسول رکھتے تھے، وہ حسین جو اپنے نانا کے اوپر فدا ہونے والے تھے، اور وہ نانا جو حسین پہ فدا ہونے والے تھے، وہ نانا کے نواسے کو آج پانی بھی بند کر دیا گیا. 2 دن تک پانی بند رہا. اور کسی نے شاعر نے کہا حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، چرند پیے اور پرند پیے، کافر تلک پیے تو منع نہ کیجیو، مگر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے. میرے عزیز،
حضرت شاہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعات میں آتا ہے کہ 2 دن تک آپ پیاسے رہے اور آپ کے گھر میں جتنے لوگ تھے سب کو پانی بند کر دیا گیا، حالانکہ بازو سے ایک ندی بہ رہی ہے اور وہ ندی سے پانی گزر رہا ہے، مگر حاکم کے حکم کے مطابق ان کو پانی لینے کی اجازت نہیں ملی۔ قربان جائیے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں مگر زبان سے اللہ کا ذکر نہیں جا رہا ہے۔ آج ہم روزہ ہے نا، روزے میں ہم لوگ کتنے پریشان ہیں، بے چین ہیں، گھڑیاں دیکھتے ہیں اور اپنے کو اندر سے خود بخود اپنے کو ایک ہوتی ہے کہ 10 منٹ میں ہو جائے گا، 20 منٹ میں سیرن ہو جائے گا، 25 منٹ میں ہو جائے گا، لیکن یہاں پانی بازو ہے لیکن گھر کا گھر پیاسا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب جنگ کا میدان سج گیا ہے، ادھر 72 لوگ ہیں، ادھر 4000 کا لشکر ہے۔ سب سے پہلے آپ کے جانثار صحابہ جاتے ہیں، یعنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ پہ جان نثار کرنے والے وہ حضرات آگے بڑھتے ہیں اور وہ لوگوں سے جو یزید کے طرف سے آئے تھے، ابن زیاد کے لشکر میں تھے، ان سے وہ مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں خرابت دار بچے ہیں اور رشتہ دار بچے ہیں، اور رشتہ دار اور خرابت داروں کے علاوہ اب کوئی جانے والا نہیں ہے میدان میں، اور 72 میں سے کچھ تو کچھ تو شہید ہو گئے ہیں، اب کچھ لوگ باقی ہیں۔ حضرت علی اکبر اپنے ابا جان کے پاس آتے ہیں، جوان خون ہیں، اور علی اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سرکار کے مشابہ تھے، سرکار کو مشابہ دکھتے تھے، یعنی سرکار کے انداز چلنے کے پھرنے کے اور جس انداز سے وہ رہا کرتے تھے اس میں شباہت رسول کی نظر آتی تھی۔ فرماتے ہیں جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے کے بیٹے آئے، آ کر کہا کہ ابا جان اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے طرف سے نکلوں اور آپ پر جان نثار کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاؤ بیٹے آگے بڑھو، اور بیٹے کو اجازت دے رہے ہیں۔ کہاں جانے کے لیے؟ بنگلے میں نہیں، تفریح گاہ میں نہیں، عیش و آرام کی جگہ نہیں، بلکہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، وار کرتے ہیں۔ ایک نوجوان 18 سال کا نوجوان کتنے وار کرے گا، اور سامنے والی فوج بالکل تیار، وہ جنگ کے لیے تیار ہے، وہ ہر ہتھیار چلانا جانتی ہے، اور یہاں سامنے وہ علی اکبر ہے جو کبھی ہتھیار کو استعمال کرنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملا، مگر قربان جائیے وہ جاتے ہیں، 1 کو مارا، 2 کو مارا، 4 کو مارا، لیکن ایک وار ایسا دشمنوں نے چلایا کہ زبان سے نکلا یا ابا ادرکنی، اے میرے ابا میری مدد کے لیے آئیے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں جب میں حضرت آواز سنا میرے بیٹے کی تو میرا دل دہل گیا، میں اپنے بیٹے کے لاش کو لانے کے لیے نکلا اور میرے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے گیا تو دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ میرے بیٹے کی لاش کو بھی دشمنوں نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ میرے بھائی کتنی آسانی سے میں بول رہا ہوں اور کتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں۔ کبھی اپنے بیٹے کے ہاتھ میں سوئی چھپ گئی تو کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں اگر تھوڑا موچ آ جائے بابا جان بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہاں قربان جاؤ، اپنے بیٹا جنگ میں میدان میں ہے اور شہادت ملی ہے، آپ گئے تو دیکھتے کیا ہے وہاں علی اکبر تو نہیں ہے، علی اکبر کے ٹکڑے کر دیے، وہ آپ ٹکڑوں کو ایک جمع کر لیتے ہیں اور تھیلی میں ڈال کر لے کر آتے ہیں۔
بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ وہ ٹکڑوں کو جمع کر کر اپنے ڈیرے کے طرف آئے، تو آپ کے ڈیرے پر آنے پر آپ اتنے اداس ہو گئے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ اپنے بیٹے کے غم میں ایسے ہو گیا تھا کہ پہچاننے والے بھی آپ کو نہیں پہچانے۔ ایک بیٹا ہے میاں، آج ہم بیٹوں کی بات کرتے ہیں، بیٹوں کو کبھی دیکھے؟ آج کے بیٹے کے آپ کے یہاں سے جان دینے تیار ہے؟ ایمان کے لیے جان دینے تیار ہے؟ آج نماز کو چلنے تیار نہیں ہے ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ۔ آج ہمارے بیٹے قرآن پڑھنے تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ قربان جائیے، یہ میرے رسول کے بیٹے ایسے حالت میں اٹھا کر لا رہے ہیں، فرماتے ہیں ابھی میں آ کے اپنے بیٹے کے ٹکڑوں کو ایک جگہ رکھا نہیں کہ میرے بھانجے بھتیجے نے آ کر کہا کہ چچا جان اجازت دیجئے کہ آپ کے طرف سے میں بڑھوں اور آپ کے اوپر اپنی جان نثار کروں۔ میرے عزیز دوستو، رونے کو ایک جہاں ہے، غم ہزاروں ہے، ہم ہزاروں کے باوجود اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ سب قربانی دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کے یعنی اپنے بھائی کے بیٹے کو اجازت دیا اور وہ بھائی کے بیٹے نکلے، اور بھائی کے بیٹے نکل کر وہ بھی اپنی تلوار چلانا شروع کیا، اور فرماتے ہیں کچھ ہی دیر نہیں گزرا کہ کچھ ہی دیر میں آواز آئی، پھر آواز آئی یا ابا اب ادرکنی، اے میرے چچا جان آئیے میری مدد کیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بھتیجے کی آواز سنی اور کمزوری میرے اندر آ گئی۔ اب آوازیں تو دینے والے بہت تھے، مگر آواز دینے کے بعد ان تک پہنچنے والی ایک شخصیت تھی، وہ تھی آپ کی اور میرے آقا کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عزیز دوستو، ایک کے بعد ایک جا رہا ہے، کربلا میں شہید ہو رہا ہے، اور ہوتے ہوتے ایسا وقت آ گیا کہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب یا تو حسین ہے اور یا تو میدان کربلا ہے۔ ایسے موقع پہ بھی حضرت حسین اپنے گھر میں اپنے خواتین کے ڈیرے کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے کو اب جنگ کے لیے جانا ہے، اب میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، لہٰذا اب تم لوگوں سے میں یہ گزارش کرنے آیا ہوں، ایسا کوئی عمل نہ کرے جو میرے نانا جان کو پسند نہیں تھا، ایسا کوئی عمل نہ کرے جو میرے نانا جان کو ناگوار گزرتا تھا، بلکہ وہ عمل کرنا جس سے میرے نانا جان راضی رہتے تھے۔ قربان جائیے، فرماتے ہیں کہ آپ کی بہن حضرت زینب نے لا کر آپ جب پلٹ کے جانے لگے تو کہا بھائی اپنے چھوٹے بیٹے سے نہیں ملیں گے؟ کہا کہ لاؤ لاؤ ہمارے چھوٹے بیٹے سے بھی تو ہم مل لیں۔ میرے عزیز دوستو، تحریر میں لکھنے والوں نے لکھا ہے، مورخ نے، کہ آپ حضرت علی اصغر کو گود میں لیے اور علی اصغر کو گود میں لے کر حضرت حسین اپنے یعنی بیٹے کو اپنے قریب لائے اور آپ اس کے گلے کو چومنا چاہتے ہیں اور اس کے چہرے کو چومنا چاہتے ہیں۔ دیکھنے والے کو وہ بھی برداشت نہیں ہوا، اس نے ایسا وار کیا ایک ظالم نے کہ لکھتا ہے تاریخ لکھنے والا کہ وہ سیدھا نیزہ آیا اور حضرت علی اصغر کی گردن میں لگ گیا، اور جو علی اصغر ابھی ابا جان کے گود میں اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، وہ علی اکبر کے یعنی گلے سے فوارہ خون کا نکلا، اور اس فوارے کا خون جب نیچے گرا تو حضرت حسین کے ہاتھ میں بھی خون آ گیا۔ آپ نے آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اللہ اس خون کا بدلہ آپ لے لیجیے۔ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ تو نبی کے نواسے تھے، انہوں کیا گھبرائیں گے؟ میرے نواسے رسول تھے، یہ کیا گھبراتے؟
آپ نے اللہ کی طرف معاملہ کیا اور پھر میدان کربلا میں آ گئے، دیکھا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے اور سورج ڈھل رہا ہے، کہا کہ بھائی اب میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تم سے یہ کہہ دوں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں اور میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں عصر، لہذا میرے کو عصر پڑھنے کی اجازت دو۔ یہ دشمنوں نے سوچا کہ حسین اگر نماز سے اٹھ جائیں گے اور نماز کے بغیر لڑیں گے تو ہم ہار جائیں گے۔ حضرت حسین ایسی کوئی نہیں شخصیت ہے کہ ایک دو کو ماریں گے وہ ہو جائے گا۔ اگر حضرت حسین تلوار چلائے تو ان کو یہ خوف تھا کہ یہ 4000 ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ علی کے صاحبزادے تھے، علی شیر خدا کے صاحبزادے اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ان کو اجازت دے دو عبادت کرنے کی۔ آپ کو عبادت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر آپ نے نماز ادا کی اور نماز ایسی ادا کی کہ آج تک سجدے کی بات ہر ایک کی زبان پر ہے۔ لوگوں سے پوچھو حضرت حسین کیسے شہید ہوئے، ہر ایک کہے گا کہ میرے حسین سجدے میں شہید ہوئے۔ وہ زمین بھی گواہ ہے اور آج ہماری تاریخ کے کتابیں اس بات کی گواہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام مرا کب تھا جو زندہ ہوگا؟ ہاں، ہمارے مردہ دلوں میں جو اسلام ختم ہو گیا ہے وہ اسلام زندہ ہو جائے گا۔ یہ محبت اندر پیدا کرو، یہ اپنے رسول کے نواسوں سے محبت پیدا کرو۔ آج ہم لوگوں کی محبت فلم ایکٹروں کے لیے ہے، آج ہماری محبت آلتو فالتو کے لیے ہے، لیکن آج ہماری محبت اگر کسی سے نہیں ہے تو میرے رسول کے نواسوں سے نہیں ہے۔ اگر میرے رسول کے نواسوں سے نہیں تو رسول سے محبت رکھو۔ رسول سے محبت رسول کے نواسوں سے محبت ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا جو میرے نواسوں کو پسند کرے گا، جو میرے نواسوں سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو میرے نواسوں سے خوش نہیں میں اس سے بھی خوش نہیں رہتا۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ اور ہم ماشاءاللہ نماز عصر کو ادا کیا، اور ہمارے سامنے یاد رہے گا تو وہ سجدہ ہم کو یاد آ گیا کہ وہ سجدہ ایک یہ تھا کہ اٹھا نہیں، آج یہ سجدہ تو اٹھ رہا ہے۔ اگر یہ سجدہ اٹھ رہا ہے، یہ پیشانی تمہاری اٹھ رہی ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو اور خوب سجدے کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری پیشانی اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہماری زندگیوں کو بدلنے کا وقت ہے۔ ابھی ہمارے مولانا اسلام الدین مجاہد صاحب نے آپ کے سامنے کہا نا کہ فلسطین کے نوجوانوں کو، فلسطین کے گھر والوں کو بے گھر کر کے لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے ان کو بے گھر کر رہے ہیں اللہ ان کو بے گھر کر کے رہے۔ آمین بولو میاں، آمین بولو۔ وہ دشمنان اسلام جو لنگا ناچ رہے ہیں اور مسلمانوں کو جینا حرام کر دیے ہیں، یاد رکھو یہ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ بھی ہمارے دوست نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں مکر تو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ مکر ان کا اتنا بڑا ہے کہ ظاہر میں ایک رہتے اور باطن میں ایک رہتے، اور یہ مکر اتنا ان کا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، مگر یہ کیا مٹائیں گے میاں؟ دنیا ہم کو مٹانا چاہیے، ہم نہیں مٹے۔ 313 تھے، آج 20 کروڑ ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ہندوستان میں ہم 18-20 کروڑ ہے، اب ان کے گورنمنٹ کی سننے تو 15 کروڑ ہے۔ 5 ہی 6 سمجھو بھائی، جان دو انہوں اتنے بخیل ہے کہ انہوں بول رہے ہیں مسلمانوں کی تعداد نہیں بتانا، بتائے تو نہ شیر ہو جائیں گے۔ ارے ہے تو شیر بھائی، شیر ہم کو بتانے کی کیا ضرورت، ہم پیدائشی شیر ہے رے باوا، علی کے گھر کے پیدائشی شیر ہیں ہم میرے رسول کے گھر کے پیدا ہونے والا شیر ہی ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔
ہمارے رسول نے ہم کو تلوار چلانا نہیں سکھایا، دل بڑھانا سکھایا ہے۔ تم تلوار چلاتے ہیں اور ہم دل سے دل کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے رسول کے اخلاق، میرے رسول کے کردار میرے صحابہ میں تھے، میرے رسول کے اخلاق و کردار آپ کے نواسوں میں تھے کہ کیسے نواسے تھے۔ آپ کو ایک واقعہ عرض کر دوں کہ لوگوں کے دل کتنے بڑے تھے اور ان کی سوچ اور فکر کیسی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلے نواسے، آپ کے حسین کے بڑے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، فرماتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا، اور اس زہر کو کھانے کی وجہ سے آپ کو ایسے الٹیاں آئی کہ جو آپ کے جسم میں جسے کٹتے تھے جسم کے ٹکڑے باہر نکلتے تھے، جگر کے ٹکڑے باہر گرتے تھے۔ فرماتے ہیں اس حال میں جا کے حضرت حسین نے کہا، کیا کہا اپنے بھائی سے، بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ حسین یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کہا کہ بھائی یہ عمل آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ کہا کہ میں جانتا ہوں کس نے کیا۔ کہا بھائی آپ حکم دیجئے، اس کا نام بتائیے، میں اس کی گردن الگ کر دیتا ہوں۔ حضرت حسن مسکرا دیے، مرتے مرتے بھی مسکرا کے بول دیے، کیا فرمائے؟ سنو میرے بھائی، آج بات کو چاقواں نکال کے ایک دوسرے کو بتانے والوں سنو۔ حضرت حسن فرما رہے ہیں حسین تم مارنے کی بات کر رہے ہو، میں تو یہ طے کر لیا ہوں کہ روز قیامت اگر اللہ مجھے اجازت دے کہ جنت میں کسی کو لے جاؤ تو میں اسی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جاؤں گا، وہ قاتل کا ہاتھ پکڑوں گا جو آج مجھے زہر دیا ہے، اور جو زہر دینے والا ہے اس کو لے کر میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ نواس رسول ہے، یہ اخلاق ہے، یہ ان کے عادات ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک واقعہ ایسا ہے کہ اگر سناتا رہوں تو آپ لوگ بھی سنتے سنتے آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گے، مگر میرے عزیز آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہر مومن کا فریضہ ہے ان کے لیے دعا کرنا جو فلسطین میں آج بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جاہلانہ اتنے ممالک رہتے ہوئے ایک کو یہ لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، ایک کو انہوں رکا نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب ایک ہے میاں، ایک ہی تھالے کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی تھالے کے کھانے والے ہیں۔ ان کو مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے، مسلمانوں کو انہوں ووٹ کے لیے استعمال کرتے۔ ہمارا ہندوستان بھی وہی ہے، مسلمانوں کو جتنے تکلیفاں دینا ہے دے لو، مگر یاد رکھو میاں ہم خاموش رہتے ہیں تو عذاب اوپر سے آتا ہے، مگر ہم عذاب کب آئیں گا معلوم؟ ہم ویسے بن جائیں تو عذاب آئیں گے۔ ایک شاعر نے لکھا تھا کعبے کو ابابیل بچائے نا، معلوم ہے نا؟ ہمارا نوجوان نہیں جانتا کعبے پہ حملہ کرنے، کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو کیا ہوا؟ اللہ نے ابابیل کو بھیجا۔ اپن لوگ پڑھتے ہیں نا سورہ، معلوم ہے کون سا سورہ ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ پڑھتے ہیں نہیں؟ اس میں پڑھو ترجمہ کبھی۔ ابابیل آئے، پرندے آئے، پرندوں کے منہ میں چونچ میں ایک ایک دانہ تھا، اور ایک ایک دانہ لے کر آئے، اور وہ دانہ لا کر جس آدمی پہ ڈالے وہ آدمی ماں کا ماں خاک ہو گیا، راکھ بن گیا۔ معلوم ہی ہوا میاں ہم بھی جب اللہ والے بن جائیں گے تو وہاں سے بھی اللہ کی مدد آئیں گی۔ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی مدد خود آ جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، اب ماشاءاللہ آپ کی افطاری کے آنے کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں۔ اب میں بھی وہ واقعات میں نہیں جاتا، کیونکہ جو مقدس واقعات رہتے ہیں ان کو ایسے انداز میں سنیں گے تو وہ اثر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اپنے حسامیہ منزل پنج شام میں جو ہر ہفتہ مجالس ہوتے ہیں اور ہر چہارشنبہ
محفل ذکر ہوتی ہے، انشاءاللہ آج بھی 10 بجے سے محفل ذکر ہوگا، تو آپ اس میں تشریف لائیے، وہاں بھی ذکر کیا جائے گا، اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور ہفتے کے دن انشاءاللہ ہفتے واری اجتماع ہوگا، اور ہفتے واری اجتماع میں آپ کو قرآن کی ایک ایک آیت کا معنی اور مطلب بیان کیا جائے گا۔ تو امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے وقت کو نکال کر رات میں 10:30 بجے عاقل صاحب کے گھر پہ حسام یا منزل پنج شام میں ضرور تشریف لائے۔ یہاں میں جمعے کو خطبہ دیتا ہوں، بہت سے لوگ نہیں آ رہے ہیں، کہیں کو نہیں آ رہے ہیں، ذرا پوچھنا ہے، آئیں گے نا؟ جمعے کے خطبے میں آؤ یہاں، اور 2 بجے میں 1:45 بجے نماز ٹھہرتی یہاں، 1:30 بجے تک میں بیان کرتا ہوں، 15 منٹ خطبہ رہتا اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ میں نے بیٹھا، میں نے رہا تو میرے بیٹے رہتے ہیں، مولانا ڈاکٹر رضی الدین رحمت صاحب تقریر کرتے ہیں یہاں، یہ تقریر کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، کیونکہ میرے اسفار زیادہ رہتے ہیں تو میں ان کو یہاں ماشاءاللہ اپنی خدمت کرنے کے لیے چھوڑا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ میرے والد کی طرح میرے سے جو کام لے رہا ہے میری نسلوں سے بھی لے، آمین بولو۔ ہاں بول دیے ماشاءاللہ۔ چلیے اب آپ لوگ بھی دعا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ وہ ظلم کرنے والوں کو تہس نہس فرما دیجئے، ان کا نام و نشان مٹا دیجئے، ان کے ساتھ دینے والوں کو بذلیل اور رسوا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ہندوستان کو اے اللہ امن والا شہر بنا دیجئے، اور جو یہاں دشمنی اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں اے اللہ ان کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری جو بھی حاجتیں آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری ان حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم جو کچھ مانگے ہیں عطا فرما، جو کچھ مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔